تو کیا پاکستان ایک بار پھر جنگ کی طرف جا رہا ہے؟ آج کل یہ سوال ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے کیونکہ ملک میں ایک بار پھر طالبان کے خلاف ایک بڑے ملٹری آپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس بار معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ ماضی کی جو تلخ یادیں ہیں وہ ایک نئے راستے کا تقاضا کر رہی ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ پوری بحث ہے کیا۔ اچھا، اس ساری بحث کے پیچھے ایک بہت بنیادی سا سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے واقعی اپنے ماضی سے کچھ سیکھا بھی ہے؟ ایک بڑی سیاسی آواز کی طرف سے یہ کہا جا گیا کہ پچھلی جنگوں کے جو برے تجربات تھے انہیں بھول کر پھر سے وہی پرانی حکمت عملی اپنانا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایک نئے راستے کی بات ہو ہی کیوں رہی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا پیچھے مڑ کر دیکھنا پڑے گا کہ جو پچھلے ملٹری آپریشنز ہوئے ان کی اصل قیمت ہم نے کیا چکائی، اور یہ قیمت صرف پیسوں کی نہیں تھی بلکہ انسانی زندگیوں کی بھی تھی۔ دیکھیں، یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ لاکھوں جیتی جاگتی زندگیاں تھیں جو بکھر کر رہ گئیں۔ خاندانوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، اور جو قبائلی علاقوں کا پورا سوشل فیبرک تھا وہ تار تار ہو گیا۔ یہ وہ قیمت تھی جس نے اس پورے خطے کو کئی دہائیاں پیچھے پھینک دیا۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی، اتنی بھاری قربانیوں کے بعد آخر ہاتھ کیا آیا؟ ستم ظریفی دیکھیں کہ جس خطرے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا وہ خطرہ نہ صرف وہیں کا وہیں رہا بلکہ کچھ جگہوں پر تو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آیا۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ اگر اتنے بڑے بڑے آپریشنز ناکام ہوئے تو پھر اس کا متبادل کیا ہے؟ حل یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر جنگ کے بجائے چھوٹے، زیادہ سمارٹ اور ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے جائیں۔ مطلب پوری فوج اتارنے کے بجائے صرف وہیں ہٹ کیا جائے جہاں اصل مسئلہ ہے۔ اب یہ دو بالکل الگ الگ سوچ ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ پورے کے پورے علاقے میں آپریشن کر دو جس سے ہر کوئی متاثر ہوتا ہے، اور دوسری طرف ایک سرجیکل سٹرائک والا طریقہ ہے جہاں آپ انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے صرف مخصوص ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس کا فائدہ عام شہریوں کی زندگی پر اثر کم سے کم پڑتا ہے۔ اس نئی حکمت عملی کے پیچھے جو منطق ہے وہ بہت سادہ سی ہے۔ یوں سمجھیں کہ اگر ایک گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو کیا کوئی پورا محلہ گرا دیتا ہے؟ نہیں یہاں بھی یہی دلیل لی جا رہی ہے کہ جب جنگجوؤں کی تعداد صرف چند سو ہے تو اس کے لیے لاکھوں لوگوں کی پوری آبادی کو ان کے گھروں سے نکالنے کا آخر کیا جواز بنتا ہے؟ اچھا، یہ بحث صرف بڑے بڑے دفتروں یا فوجی ہیڈ کوارٹرز تک محدود نہیں ہے۔ سب سے اہم آواز، اصل آواز تو عوام کی ہے، اور ان کے ذہنوں میں پچھلی جنگوں کی وجہ سے کچھ بہت ہی گہرے، بہت ہی پریشان کرنے والے سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ حساب کتاب کیسا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی منطق ہے کہ چند سو جنگجوؤں کے پیچھے آپ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں، ان کے گھر، ان کا مستقبل سب کچھ داؤ پر لگا دیں؟ پھر ایک اور شک ہے جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا ہے کہ آخر یہ جنگیں لڑی کس کے لیے جا رہی ہیں؟ کیا یہ واقعی پاکستان کے اپنے مفاد میں ہیں، یا پھر یہ کسی باہر کے دباؤ یا کچھ مالی فائدوں کے لیے ہماری اپنی زمین پر لڑی جا رہی ہیں؟ اور پھر آتا ہے سب سے چونکا دینے والا سوال، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بحران، یہ مصیبت جان بوجھ کر پیدا کی جاتی ہے تاکہ دنیا سے ہمدردی اور امداد لی جا سکے؟ اب یہ بہت سنگین بات ہے اور یہ دکھاتی ہے کہ عوام کا اعتماد کس حد تک مجروح ہوا ہے۔ تو ان تمام سوالوں، ان ناکامیوں سے ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، مسئلہ صرف فوجی حکمت عملی کا نہیں ہے۔ اگر واقعی ایک دیرپا امن چاہیے تو پھر ہمیں میدان جنگ سے بہت آگے دیکھنا پڑے گا۔ جیسا کہ یہ نقطہ نظر کہتا ہے کہ مسئلے کا حل صرف بندوق نہیں۔ اب یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن یہ پوری سوچ کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سا ہے، طاقت یعنی فورس شاید مسئلے کو کنٹرول کرنے کا ایک حصہ ہو، لیکن یہ کبھی بھی پورا حل نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ایک حقیقی حل کیسا نظر آئے گا؟ اس کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ پہلا، ایک بالکل واضح سیاسی حکمت عملی۔ دوسرا، مقامی لوگوں کو اعتماد میں لینا، انہیں اس عمل کا حصہ بنانا۔ اور پھر جب یہ دونوں کام ہو جائیں تب آخری آپشن کے طور پر انٹیلیجنس کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ ایکشن، یعنی یہ روایتی سوچ کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ پہلے امن کی کوشش، آپریشن بعد میں۔ اور آخر میں سب سے بنیادی اصول جو شاید سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہی عوام کو اپنا دشمن بنا کر کبھی امن قائم نہیں کر سکتے۔ حقیقی امن کا راستہ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ مقامی آبادی کے دل اور دماغ جیتنے سے ہی نکلتا ہے۔ تو آج پاکستان ایک اہم دوراہے پر کھڑا ہے۔ کیا وہ ماضی کی ناکام جنگوں سے سبق سیکھے گا اور ایک نیا راستہ اپنائے گا، یا پھر ایک بار پھر وہی پرانی غلطی دہرائی جائے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔